استاد گرامی جناب پروفیسر علامہ ریاض محمود صاحب، پیر صاحبان، معزز علماء کرام، حفاظ کرام اور فارغ التحصیل علماء کرام اور حاضرین محترم، وقت بہت کم دیا گیا ہے اور دارالعلوم محمودیہ کا تعارف جو ہے ایک ایک شخصیت جو ہے وہ کئی نشستوں پر مشتمل گفتگو کی حامل ہے۔ پہلا دور حضرت مولانا غلام محمود رحمۃ اللہ علیہ کا ہے 1865 سے 1948 تک، پاکستان بننے کے ایک سال بعد تک۔ تو آپ کے بہت کارہائے نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فقہ میں، فتویٰ نویسی میں، تدریس میں، تقریر میں آپ کو بہت کمال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں حضرات، حضرت مولانا غلام محمود صاحب اور مولانا قبلہ مفتی محمد حسین شوق صاحب، ہندوستان سے فارغ التحصیل ہو کر اپنے علاقوں میں آئے۔ یوں جب متحدہ ہندوستان تھا، یعنی پارٹیشن سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تقسیم نہیں ہوئی تھی ابھی، تو 1903 میں جیسے کہ صاحبزادہ نیاز محمود صاحب نے بھی بتایا، مولانا صاحب نے بھی بتایا، تو اس دارالعلوم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو اس وقت تو یہ شکل و صورت نہیں تھی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، بزرگان دین کی دعائیں، اور ہمارے جو علماء کرام ہیں، میں تو علماء ثلاثہ کہوں گا، اپنے خاندان کے بھی اور حضرت قبلہ صاحبزادہ ریاض محمود صاحب کو شامل کر لیں تو اس دارالعلوم کے علماء ثلاثہ اہل سنت والجماعت کا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اور باتیں میں دو چار ایسی کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے پہلے سماعت نہیں کی ہیں۔ حضرت مولانا غلام محمود صاحب نے بھی بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں نجم الرحمان جو ہے وہ قابل ذکر ہے، عربی کی بہت ادق کتاب ہے، اور اس کو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز کی کتاب جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ اسی طرح اچھا، پھر تحریک پاکستان میں آپ نے حصہ لیا ہے، یعنی جب کانگریس مخالفت کر رہی تھی، آپ کے خطوط موجود ہیں، ان خطوط کے ذریعے آپ نے کانگریس کے رہنماؤں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم غداری کر رہے ہو، اور جو علماء کرام ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، ان میں جس میں حسین احمد مدنی شامل تھے، تو ان لوگوں کو للکار کر آپ نے کہا تھا کہ آپ پاکستان بننے کا ساتھ دیں، اور جو ہے ملک اور قوم کے ساتھ اور قائد اعظم کے ساتھ غداری نہ کریں۔ تو یوں تحریک پاکستان میں بھی ہمارے ان علماء کرام کا، مولانا غلام محمود صاحب کا اور مولانا مفتی محمد حسین شوق صاحب کا بھی ذکر ہے۔ پھر شوق صاحب قبلہ کی بھی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں میں چھوٹے چھوٹے رسائل جو ہیں وہ شامل ہیں، وقت نہیں ہے وہ کتاب میں شامل ہے۔ اسی طرح آپ کا کلام شوق جو ہے یہ 2004 میں حضرت صاحبزادہ علامہ ریاض محمود صاحب نے یہ چھپوایا، اور اسی طرح ایک کتاب مسکار، یہ سرائکی کلام آپ کا اس میں شامل ہے، اور بھی بہت سے شاعر ہیں، ان میں آپ کے بھائی تصدق حسین، تصدق المعروف نذیر علی، ان کا کلام بھی شعر ہے۔ اور یہ مسکار جو ہے آپ ہی کے ایک کافی کا ایک مصرع ہے، مسکار بٹھے منہ بولن ڈر، تو مسکار کے نام جو ہے وہ بھی میں نے آپ کے اس مصرے پر رکھا تھا۔ اسی طرح نسیم صحرا ہے، پپلا کے اردو شاعروں کا تذکرہ ہے، تو اس میں بھی حضرت قبلہ شوق صاحب کا کلام شامل ہے، اور آپ کے بھائی تصدق حسین، تصدق المعروف نذیر علی۔ اسی طرح یہ کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے، دارالعلوم محمودیہ کی تاریخ ہے، جبکہ اس سے پہلا ایڈیشن جو ہے وہ 2005 میں چھپا تھا۔ میں بھی تحدیث نعمت کے طور پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی مدرسے میں پڑھا ہوں، اور میرے اساتذہ میں حضرت قبلہ علامہ ریاض محمود صاحب اس وقت نئے بھیرا شریف سے تشریف لائے تھے، اور پھر اس کے بعد میں نے حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسباق پڑھے، مولانا مفتی محمد حسین شوق صاحب سے بھی پڑھے، اور میرے خاندان کے جن تو 3 علماء کرام کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی محمد نواز صاحب بہت بڑے مفتی تھے، حضرت مولانا شوق صاحب کے شاگردوں میں، معروف شاگردوں میں تھے، اور آخری عمر میں مولانا شوق صاحب جو ہے وہ
بیماری کی وجہ سے زیادہ فتویٰ نویسی نہیں کرتے تھے، تو وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے پاس آتے تھے فتویٰ نویسی کے لیے، تو میرے ماموں مفتی محمد نواز کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور پھر جب وہ فتویٰ لکھتے تھے تو اس کی توثیق کر دیتے تھے۔ اسی طرح مولانا محمد اکبر رضوی صاحب کا ذکر ہوا، اور وہ بھی ملتان میں 35 سال پڑھاتے رہے ہیں۔ 35 سال کے پھر حضرت شوق صاحب نے گزارش کی، جب وہ چھٹی آتے تھے تو ملنے کے لیے میں بھی ساتھ ہوتا تھا، تو حضرت شوق صاحب نے گزارش کی کہ آپ جناب، آپ کا ادارہ جو ہے دارالعلوم محمودیہ آپ کا منتظر ہے، آپ آ جائیں اور یہاں پر آپ پڑھائیں۔ تو یوں مولانا محمد اکبر رضوی صاحب نے بھی یہاں تقریباً 20 سال جو ہے وہ پڑھایا آخری عمر میں۔ اور اسی طرح مولانا محمد اشرف جہانیہ، یہ بھی میرے ماموں ہیں اور چشتی ہیں، تو انہوں نے بھی تقریباً 50 سال اسی طرح، جس طرح حضرت شوق صاحب کا یہاں پہ ایک نام ہے، مقام ہے، میں نے دیکھا کہ وہاں ملتان میں، خانے وال میں اور جہانیہ میں ان کا بھی ایک نام تھا۔ تو یوں یہ جو فیض ہے یہ جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے۔ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اور یہ جن بچوں نے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں آج، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین اور حضرت قبلہ ریاض محمود صاحب جو سرپرستی فرما رہے ہیں تمام علماء کرام کی۔ تو یوں ہم کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ ہمارے جو ہے وہ تقریب بہت دیر سے آ رہی ہے، لیکن وہ فارسی کا مصرع دیر آیا درست آیا، تو اللہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈالے گا۔ آئندہ 2 سال کے بعد جتنے لوگ فارغ تحصیل ہوتے جائیں گے، ساتھ ساتھ ہی ان کی دستار بندی میں توقع کرتا ہوں کہ کی جاتی رہے گی، اور یہ تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔